السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے روز کے اعتبار سے کالیں آتی ہیں اور لوگ شرعی مسائل پوچھتے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک کال آئی تو دوسری طرف ایک لیڈی تھی، اس نے ایک ایسی بات کی کہ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ لیڈی کہنے لگی کہ میرے گھر کا ماحول بہت سخت ہے اور میں ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی ہوں، ہماری شادی کے امکانات بالکل نہیں ہیں، ذرا ناممکن ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے اور شادی ایسے کی کہ ہم نے تنہائی میں ایک دوسرے کو میاں بیوی مان لیا، تو کیا یہ میری شادی ہوگی؟ یہ سن کے مجھے بڑا دھچکا لگا کہ آج کے دور کے اندر ہم اپنی چاہت اور نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں اور شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ خیر، میں نے اس محترمہ کو جواب دیا کہ عند اللہ یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کوئی فزیکل ریلیشن بنائیں گے تو یہ زنا میں شمار ہوگا اور یہ گناہ ہے۔ بہرحال یہاں ایک اور اہم مسئلہ جو ہمارے کو تلا رہا ہے میرے سامنے آیا، ٹیمپریری میرج کا، جس کو متع بھی کہتے ہیں، تو لگے ہاتھ میں وہ بیان کرتا چلوں۔ ایک ہے متع اور ایک عرب علماء نے کچھ گنجائش نکالی ہے نکاح مسیار میں، تھوڑی سی تفصیل دونوں کی بتاؤں گا۔ جو متع ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریری میرج، یہ ہوتا یوں ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، مرد اور عورت کے درمیان، اور یہ ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، مہینے کے بھی ہو سکتا ہے، سال کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کانٹریکٹ کے اندر جو ہے حق مہر طے ہوتا ہے لیکن گواہ موجود نہیں ہوتے، اور جس وقت کانٹریکٹ پورا ہوتا ہے تو طلاق کے بغیر جو ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو شیعہ حضرات اس نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی اس آیت کا جو ہے حوالہ دیتے ہیں، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھا لیا تو پھر ان کو ان کی اجرت دے دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح متع چونکہ قرآن سے ثابت ہے تو یہ آج بھی ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت اور باقی علماء اور جمہور علماء تمام اس بات کی قائل ہیں کہ متع حرام ہو چکا ہے۔ اب اس پہ دلائل کیا ہیں؟ دلیل نمبر 1 ہے جی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ ہے، اور علی ابن طالب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر دو چیزوں کو حرام قرار دیا، ایک متع کو اور دوسرا گدھے کے گوشت کو۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی اجازت دی، اور مکہ سے نکلنے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ آج سے میں متع کو حرام کرتا ہوں اور یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جو متع کی حرمت پر دلیل ہیں۔ ایک روایت ابن ماجہ کی جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا، تو اس بات کی پکی دلیل ہے کہ متع جائز نہیں ہے۔ اب متع کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر اس کو ہم جائز کر دیں تو پھر جو ہمارے خاندانی نظام میں سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ایک بندہ اپنی خواہش اور شہوت پوری کرنے کے لیے پیسے دے گا اور اپنا معاملہ ختم کر دے گا، پروسیکیوشن کو فروغ ملے گا، پی آئی کو فروغ ملے گا، خاندانی نظام ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سب سے بڑا نقصان ہے اس کے اندر کہ فحاشی کی طرف لوگوں کی رغبت بڑھے گی۔ اب قرآن مجید کی آیتیں ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کہ اور وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، لیکن اپنی بیویاں اور اپنی باندیوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے ہیں، اس پر کوئی ملامت نہیں۔ تو بیوی یا باندی اس کے حقوق زوجیت بھی بندہ ادا کرے، پھر خاندانی نظام بھی چلائے۔ جو متع والا سرکل ہے، اگر میں اس کو جائز مان بھی لوں تو پھر اس میں تو یہی ہوگا، خواہش پوری ہوگی، خاندانی نظام تو آگے بڑھے گا نہیں، جبکہ جو شادی ہے یہ خاندانی نظام کو آگے بڑھانے والی چیز ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو فروغ نہ دیں، اور جو ہے یہ اخلاق سے گھری ہوئی چیزیں ہیں، اس سے آنے والی جنریشن جو ہے وہ خراب ہوگی، اور اس سے جو ہے زنا کو فروغ ملے گا۔ اور جو آخری حدیث میں نے پڑھی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ متع زنا ہے، حالانکہ شیعہ بھی بعض کنڈیشن میں اس کو جو ہے جائز قرار دیتے ہیں۔ نکاح مسیار جو عربوں نے جائز قرار دیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو اپنے ملک سے باہر پڑھنے جاتا ہے 3-4 سال کے لیے تو وہاں نکاح کر لے اور واپسی میں آتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دے۔ خیر، ہم اس کو بھی جواز کے قائل نہیں ہیں،
बहरहाल शादी एक बहुत मोहतरम बंधन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर सहाबा को नसीहत कर रहे थे तो फरमाया कि बीवी से जो फिजिकल रिलेशन बनाना भी सदका है। तो हुजूर तो एक साहबी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये भी सदका है कि बीवी से बंदा जो फिजिकल रिलेशन बनाए? फरमाया हाँ, जब तुम अपनी शर्मगाह को हराम जगह इस्तेमाल करोगे तो गुनाह होगा, और जब हलाल जगह इस्तेमाल करोगे तो सवाब होगा। तो बराए करम ये वीडियो उन सब तक पहुँचाएं जो नौजवान अपनी मोहब्बत की ख्वाहिशों के चक्कर में जो है इस किस्म के जो है वो कदम उठाते हैं, और शैतान उनके जहन में डालता है कि ऐसे भी निकाह हो जाता है, और इस निकाह को जायज़ समझना शुरू कर देते हैं और ज़िना में मुब्तला हो जाते हैं। सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को आगे पहुँचाएं ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग इस बुराइयों से बच सकें। अल्लाह पाक हम सबको मुझे तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।